اب کسی کو مزید کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ رازرک نے کہا ان محافظوں سے چابیاں لو اور قفل کھولو۔ بہتر ہے، افسردہ دلی سے وزیر نے کہا اور محافظوں سے چابیاں لے لی، مگر وہ خوف زدہ تھا اس وجہ سے کہ اسے خود قفل کھولنے کی جرت نہ ہو سکی۔ بنا بری اس نے کئی ایک سپاہیوں کو بلایا اور انہیں تالا کھولنے کی ہدایت کی۔ سپاہیوں نے چابیاں ڈال ڈال کر تالے کھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن تالے چونکہ زنگ آلودہ ہو رہے تھے لہٰذا وہ آسانی سے نہ کھلتے تھے، مگر سپاہی تھے کہ پہم مصروف جدوجہد تھے، وہ ان کی زنگ چھڑا چھڑا کر انہیں کھول رہے تھے۔ چونکہ ایک قفل کھولنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی اس وجہ سے قریب قریب تمام دن ان کو تالے کھولنے میں ہی صرف ہو گیا۔ رازرک ان کے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد تمام قفل کھل جائے اور وہ گنبد میں داخل ہو جائے۔ آخر شام کے وقت صرف ایک تالا باقی رہ گیا اور چند سپاہیوں نے کوشش کر کے اسی بھی کھول دیا۔ اس آخری تالے کے کھلتے ہی سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے ہمراہیوں کے پلٹن کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس جماعت نے دروازے پر پہنچتے ہی کھوڑا کھولے اور ایک طرف ہٹ گئے تاکہ گنبد کے اندر کی خراب و مسمم ہوا خارج ہو جائے۔ جب ذرا وقفہ گزر گیا تب رازرک انہیں اپنے ہمراہ لے گیا اور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک وسیع کمرے میں پہنچے۔ یہ کمرہ خالی تھا اور چونکہ ایک عرصے سے بند پڑا تھا اس لیے گرد و غبار وغیرہ سے اٹھا ہوا تھا۔ یہ بڑے اور سامنے والے دروازے سے نکل کر دوسرے کمرے میں پہنچے۔ ایک کمرے میں ایک پیتل کا بہت بڑا مہیب اور خوفناک بت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز تھا، وہ اس سے دم بدم مار رہا تھا۔ بت اتنا لمبا تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان ایک محرابی دروازہ تھا جو کہ اتنا اونچا بنا ہوا تھا جس میں سے کہ بڑے سے بڑے قد کے آدمی بخوبی گزر سکتا تھا۔ اس کے پیروں والے دروازے کے سامنے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو کسی کمرے کا معلوم ہو رہا تھا، مگر اس دروازے تک پہنچنا اس وجہ سے غیر ممکن تھا کہ وہ بت جو گرز مار رہا تھا کسی شخص کا ایک قدم بھی آگے بڑھنا اسے موت کو دعوت دینا تھا۔ کسی دوسری طرف سے کوئی راستہ نہ تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر سرخ حروف میں لکھا تھا، میں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں۔ رازرک نے اسے پڑھ کر کہا، اے خوفناک بت، میں اس طلسمی گنبد کا راز معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے میرا منشا اس گنبد کو گزند پہنچانا یا اس کی تہذیب کرنا نہیں ہے۔ لیکن بت بدستور اپنے کام میں مصروف رہا اور رازرک نے ایک قدم بڑھایا۔ اتفاق سے اس کا پاؤں ایک ہک پر پڑ گیا اور اس کے دبتے ہی بت سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رازرک پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ آیا بت پھر حرکت کرتا ہے یا نہیں، لیکن بت نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا تھا اور آہنی گرز اپنے دونوں ہاتھوں میں اس انداز سے پکڑے ہوئے تھا جیسے کہ وہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس کی صورت نیز اس کی ڈھیل ڈول وغیرہ سب خوفناک معلوم ہو رہے تھے، نیز آنکھیں اب بھی انگاروں کی طرح سے دہک رہی تھی۔ رازرک اور اس کے ساتھی بڑے مگر ذرا ڈرتے ہوئے ان کے خیال سے کہ کہیں بت پھر گرز مارنا شروع نہ کر دے اور وہ سب کے سب گرز کے نیچے پس کر نہ رہ جائے، مگر بت نے حرکت نہ کی اور یہ سب ان کے پیروں والے دروازے میں سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوئے۔ اس کے دوسرے طرف ایک کمرہ تھا جس کی دیواریں سنگ مرمر کی اور چھت سفید گول اور ڈاٹ دار تھا۔ اس کی دیواروں پر قد آدم سے اوپر عجیب عجیب نیز قسم قسم کے بیش قیمت پتھروں کے ٹکڑے نصب تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک میز رکھی تھی جو ہرقل اعظم کی ہاتھ کی بنی ہوئی تھی۔ یہ پرانے زمانے کی صناعی کا نہایت بہترین نمونہ تھا، نہایت خوبصورت اور سبک تھی۔ میز پر ایک چھوٹی سی صندوقچی رکھی تھی، اس پر یہ عبارت کندہ تھی، اس گنبد کے تمام مخفیات اس بکس کے اندر محفوظ ہے۔ رازرک نے کہا، واہ واہ،
اتنا چھوٹا سا صندوقچی اور اس کے اندر تمام راز ہائے سربستہ کا خزینہ ہے۔ وزیر نے کہا مگر حضور یہاں خزانہ نہیں معلوم ہوتا۔ رازرک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس صندوقچی کو کھولنے دو، میرا خیال ہے کہ خزانے کا راز ضرور اس کے اندر بند ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر صندوقچی کی طرف دیکھا۔ اوپر والے تحریر کی نیچے اسے ایک اور عبارت نظر آئی جو ذرا باریک تھی۔ اس نے جھک کر پڑھا اس بکس کو کھولنے کا صرف ایک بادشاہ جرت کرے گا، مگر اسے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایسے واقعات نظر آئیں گے جو مرنے سے پہلے اسے پیش آنے والے ہیں۔ یہ پڑھ کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے پاس ہی وزیر کھڑا تھا، اس نے بھی یہ عبارت پڑھ لی تھی۔ اس نے دست بدستہ ہوتے ہوئے کہا حضور بس کیجئے، اب اس خطرناک صندوقچی کو نہ کھولیے۔ رازرک اب باقی رہ ہی کیا گیا ہے، گنبد کھل چکا ہے اور صرف یہ صندوقچی کھولنا باقی ہے وزیر، اور اس کے اندر تمام مخفیات بند ہے رازرک، اور ان کو ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صندوقچی کھول ڈالا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صندوقچی کے اندر ایک چمڑے کا لمبا فیتہ تھا جو کہ لوہے کے میخ پر لپٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف تانبے کے 2 تختیاں لگی ہوئی تھی۔ چمڑے کے فیتے پر سواروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی جو نیزوں، تلواروں، نیز، بیش، قبضوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان کی صورتیں نورانی تھی لیکن بڑے رعبدار۔ فیتے کے پیشانی پر لکھا تھا بدقسمت اور بد اندیش بادشاہ، دیکھ ان لوگوں کو جو تجھے سریر حکومت سے نیچے گرا کر تیرے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ رازرک اس عبارت کو پڑھ کر دم بخود رہ گیا اور وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ وزیر بھی اس عبارت کو پڑھ چکا تھا اور وہ بادشاہ کو تک رہا تھا۔ رازرک نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی اور اب اس کی نگاہ فیتے پر پڑی تو وہ نہایت سرعت سے گھومنے لگا تھا۔ سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک میدان نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی شور و غل کی آوازیں بھی آنے لگی۔ میدان میں پہلے کچھ بادل سے اٹھے غبار سا چھایا اور جب وہ دور ہوا تو گھوڑ سوار آتے جاتے نظر آئے۔ سب نہایت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ فیتے کی تصویریں حرکت کر رہی تھی اور خالی میدان کارزار بن گیا تھا۔ عجیب جان گداز واقعات پیش آنے لگے تھے جو بالترتیب ایک دوسرے کے بعد نظر آ کر نقش آب کی طرح سے مٹتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان بہت زیادہ کشادہ ہو گیا ہے اور اس میں ایک طرف مسیح سوار اندلس کا علم اٹھائے ہوئے صف بستہ ہے اور دوسرے طرف چوڑے چوڑے دامنوں اور ڈھیلے ڈھیلے آستینوں والے عبائیں پہنے امامہ باندھے ہوئے کچھ لوگ سوار اور کچھ پیدل کھڑے ہیں۔ ان کی داڑھیاں لمبی لمبی اور چہرے نورانی ہے۔ کچھ لوگ نیزے اور پیش قبض لیے ہوئے تھے اور کچھ تلواریں۔ دفعتاً طبل جنگ بجنے لگا، نرسنگے اور کرنے پھونکے جانے لگے اور اس کی مہیب آوازوں نے ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ ابھی یہ آوازیں گونج ہی رہی تھی کہ اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر یہ سب دہل گئے۔ وہ فیتے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہر 2 فریق نے حرکت شروع کی اور تلواریں اور نیزے بلند ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ نہایت خون ریز حملے ہونے لگے، لوگ کٹ کٹ کر گرنے لگے اور خون کا دریا بہنے لگا۔ آہ و فریاد کی آوازیں آنے لگی، خون آشام ہنگاہی دادگیر بلند ہونے لگی۔ مسیحی بہت زیادہ تھے اور مسلمان کم، مگر اس کے باوجود عیسائی ہی زیادہ مر رہے تھے اور غنیم کا ایک آدمی بھی مرتا نظر نہ آتا تھا۔ رازرک اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو نہ جانتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں
تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ مسیحیوں کو شکست فاش ہو گئی۔ ان کا جھنڈا جس پر صلیب کا نشان بنا ہوا تھا زمین پر گر گیا۔ عیسائی لشکر میں سخت بدحواسی اور ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ رہے تھے اور ڈھیلے اوباؤں والے ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر انہیں تیغ کر رہے تھے۔ ہزمیست خوردہ عیسائی چیخ رہے تھے، قریب المرگ زخمی آہوزاری کر رہے تھے۔ ان مختلف آوازوں سے تمام میدان گونج رہا تھا۔ یہ لوگ اس خوف فشاں منظر کو دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے اسے جادو کا کرشمہ سمجھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر فیتے کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کی نظر ایک سوار پر پڑی جو ریشمی لباس اور جواہرات کے زیورات پہنے، شاہی تاج اوڑھے ایک سفید گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ ان لوگوں کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ مسیحی فوج میں سے تھا۔ اس کا لباس، تاج اور ہتھیار سب بالکل رازرک کے سے تھے۔ وہ گھوڑا بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ رازرک کا لڑائی کا گھوڑا تھا۔ رازرک کے گھوڑے کا نام اوریلا تھا۔ یہ لوگ اور بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک ڈھیلی اوبا والے آدمی اس کے سامنے آیا اور اس نے اس سے لڑنا شروع کیا۔ مسیحی کا نیزہ لگا اور اس نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی صورت بالکل رازرک سے ملتی جلتی تھی۔ زخم کی تکلیف کی وجہ سے وہ منہ بنا رہا اور اس کا بشرہ بگڑتا جاتا تھا۔ بالآخر وہ گھوڑے کے اوپر سے گر پڑا اور گرنے کے ساتھ ہی اس کی لاش نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس ہیبتناک منظر کو دیکھ کر یہ سب لوگ پرنگندہ، خاطر اور خواص باختہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام کمرہ ایک عجیب سی روشنی سے بھر گیا اور دم بدم روشنی بڑھنے لگی۔ روشنی ایسی بڑھی کہ آنکھیں اس کی تاب نہ لا سکی۔ اس وقت صندوقچی میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور تمام صندوقچی جلنے لگی۔ یہ لوگ بدحواس تو ہو ہی چکے تھے، یہ کیفیت دیکھ کر اور بھی گھبرا گئے اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگتے وقت میز میں بھی آگ لگ گئی اور اس کے ساتھ ہی نہایت ہولناک تڑاخے کی آواز آئی، جیسے کہیں بجلی گری ہو یا کوئی چٹان ہی پھٹ گیا ہو۔ اس ہولناک آواز کو سن کر ان کے رہے سہے ہوسان بھی جاتے رہے اور وہ اور بھی تیزی سے دوڑے۔ جب وہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے میں آئے جس میں پیتل کا بت کھڑا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بت غائب تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں کی زمین پھٹ گئی تھی اور غار نمودار ہو گیا تھا۔ جب وہ جھپٹ کر اس غار کے کنارے پر پہنچے تو ان کی نظر غار کے اندر جا پڑی۔ انہوں نے پیتل کا بت اس کے اندر پڑا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت مزید سرخ ہو کر چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اس کا منہ کھلا اور ایک مہیب آواز اس کی حلق سے نکلی جو واضح طور پر ایسے معلوم ہوئے جیسے کوئی خوفناک دیو قہقہا لگا رہا ہو یا طوفان آ گیا ہو اور بادل ایک ہولناک آواز سے گرج رہا ہو۔ اس گرج کے ساتھ ہی ایک اور تڑاخے کی آواز آئی اور اس کمرے کی چھت جس میں میز اور صندوقچی دونوں تھے گری اور اس کے گرتے ہی روشنی اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ سب غار کو دھکو کر وہاں سے بھاگے، پھاٹک کے قریب والے کمرے سے نکل کر دروازے کو پلانگتے ہوئے باہر آئے۔ انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ دونوں بوڑھے مرے پڑے ہیں۔ ان بے شمار غیبی آفات کی نظاروں نے ان کے دلوں کو ہلا دیا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے وہاں سے بھاگے اور قلعہ کوہ سے نیچے اتر کر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جس وقت وہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے تمام گنبد کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے نہایت اونچے اٹھ رہے تھے۔ دیوار کے پتھر، پلاسٹر کا چونا اور دوسری چیزیں چٹاخ چٹاخ کے دور جا گر رہی تھی اور جس جگہ گرتی وہاں آگ لگا دیتی۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور گنبد کی آگ کے شعلے تمام چٹانوں کو روشن کیے ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کو وہاں ٹھہرنا دشوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کو مہمیزیں لگائی اور نہایت تیزی سے روانہ ہو گئے۔
دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔